ان الحمد للہ احباب گرامی، سوشل میڈیا پر ایک عالم دین جو اکثر مناظرے وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور حسن الیاری جو رافضی ہے اس کے ساتھ بھی ان کے کئی مناظرے نیٹ پر موجود ہیں۔ ان کا نام عبداللطیف صفتر ہے۔ ان کا ایک کلپ جو پرانا ہے، 1 سال پرانا ہے، میرے سامنے آج آیا ہے، تو میں نے سوچا ذرا اس پر میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگر عبداللطیف صفتر صاحب سے میرا رابطہ ہو گیا یا میری ویڈیو ان تک پہنچ گئی تو محترم یہ میرا نمبر ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے، آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، اور اسی جو آپ نے ویڈیو کلپ بنایا اور سید مودودی رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے، میں آپ سے لائیو سب کے سامنے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے سامنے آئیں اس بات پہ، تو میں اپنے ساتھیوں کو ذرا بتا دوں کہ اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے شیعہ حضرات جو ہے اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں اور بڑی خلافت و ملوکیت کی، اور اس کی تائید کرتے ہیں، تو یہ سفید جھوٹ بولا ہے آپ نے۔ اور شیعہ حضرات اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں اور سراہتے ہیں، بلکہ یہ آپ نے سفید جھوٹ بولا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب کے رد میں شیعوں کا مشہور عالم غلام حسین جاڑا، جس کو آپ جانتے ہیں، جنگوی صاحب بہت حوالے دیتے تھے اس نے پوری کتاب لکھی ہے، اور اس میں مولانا مودودی کو خوب لتاڑا ہے اس معاملے پر کہ یہ تو صحابہ کا دفاع کرتا تھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر الفاظ لکھے ہیں۔ میری ویڈیو موجود ہے، نیچے میں لنک دے دیتا ہوں، اسی میرے جناب یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ یہ امامت و خلافت در جواب خلافت و ملوکیت غلام حسین جاڑا کی کتاب ہے، جس نے دپاچے کے اندر مقدمے کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب ملت جعفریہ کے لیے سم میں قاتل ہے۔ اتنے سخت لفظ، آپ کو جھوٹ بولتے ہوئی شرم بھی نہیں آتی۔ پھر جناب یہ کہتے ہیں کہ کتاب میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اور ہمارے سامنے کوئی پہلا ایڈیشن لے آئے تو ہم دکھا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے پہلا ایڈیشن تم نے نہیں دیکھا، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ میرا یہ چیلنج ہے، میرے پاس پہلا ایڈیشن بھی پڑا ہے، اور اگر عبداللطیف صاحب آپ کے پاس یہ میرا کلپ پہنچ جائے اور آپ کے پاس رتی بھر بھی شرم ہے تو میرے سامنے آئیے گا، کتاب میں دکھاؤں گا پہلا ایڈیشن، آپ نے مجھے تبدیلی اس میں دکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ پہلا ایڈیشن تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ لوگ ایسے جھوٹے اور کذاب ہیں، جس وقت آپ کو دلائل نہیں ملتے جو آپ کے بابوں نے لگائی ہوئی تو آپ کہتے ہیں کتاب بدل دی گئی۔ خلافت و ملکیت کا پہلا ایڈیشن ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے سامنے آئیے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس پہ ایک انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ سیدنا عثمان علیہ السلام رضی اللہ عنہ ان کی پالیسی سے، جو شیخین کی پالیسی سے ہٹتے چلے گئے اور اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کم از کم، پتہ نہیں، میں تو اب سنتا ہوں تو ہنستا ہوں، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ اپنے لوگوں کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کتابیں پڑھ لیتے تو کم از کم آپ اس طرح کی چولے نہ مارتے۔ اب سیدنا عثمان کے حوالے سے اول تو مولانا مودودی نے آگے جواب دیا ہے، لیکن آپ کبھی اس بات پہ نہیں جائیں گے، کبھی بھی نہیں جائیں گے، اور فضول بات کریں گے، اور جو حوالے یعنی مولانا مودودی نے جو اس وقت باغی تھے ان کے اعتراض نقل کیے ہیں، وہ اعتراض آپ نے نقل کر کے آگے مولانا مودودی نے جواب دیا ان اعتراضات کا، باغیوں کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ یہ ایسے 2 نمبر آدمی ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں جناب اسی کتاب سے، خلافت و ملکیت سے، جواب ڈھونڈ کے دیتا ہوں۔ تو مولانا نے اعتراض ہی نہیں کیا، مولانا نے تو خود جواب دیے، تو یعنی آپ، میں تو ہنستا رہا یہ سن کے، یہ آپ ان کا دیکھ لیں۔ اور پھر جناب مودودی صاحب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پالیسی پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے، انہوں نے پے در پہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ دوسری رعایات کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر۔ آگے اس پر چلتے ہیں۔ اچھا، یہ سیدنا عثمان کے حوالے سے یہ پورا جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اقربا پروری کی، رشتہ داروں کو عہدے دیے، اور یہ عیب ہے اور طعن ہے، یہ لفظ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عیب بھی ہے، اور یعنی انہوں نے بہتان بھی لگایا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے مولانا عبدالشکور لکھنوی کی کتاب ہے، اور عبدالشکور لکھنوی جماعت کانگریسیہ کا اور دیوبندی علماء کا امام اہل سنت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، امام اہل سنت اسے کہا جاتا ہے۔ ان کی یہ مشہور زمانہ کتاب ہے سیرت خلفائے راشدین، کتاب کا نام یاد رکھیے گا، سیرت خلفائے راشدین، بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے، اور حضرت عثمان کے حوالے سے لکھنوی صاحب جو کہتے ہیں وہ ذرا پڑھ لیں۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر یہ صفحہ نمبر ہے 183۔ اس 12 سال
میں 6 سال تو نظام حکومت ایسا درست رہا کہ کسی کو شکایت نہ ہی رہی، سب لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے بےحد محبت کرتے تھے، مگر آخری 6 سال میں حضرت آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اعزا و اقارب کو عہدوں پر مقرر کیا اور انہوں نے کام خراب کر دیا۔ صلح رحمی کی صفت کا آپ پر غلبہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صفت بڑی عمدہ صفت ہے، مگر کوئی چیز کیسی عمدہ ہو، عمدہ سے عمدہ ہو، جب وہ اعتدال سے تجاوز کر جائے تو بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جناب آپ کے امام اہل سنت نے کہا ہے، تو آپ کو شرم نہیں آئی؟ یہ تان ان کا اب کبھی آپ کو سمجھ آئی کہ یہ بھی تان ہے؟ یہ تو انہوں نے کہا، مولانا نے تو ایسا لکھا ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، مولانا نے ان کے اعتراض لکھے ہیں۔ پھر جناب آگے آپ نے کہا ہے کہ 18 الزامات لگائے ہیں، بتائے آپ نے نہیں ہے، اور الزامات بھی وہ نہیں تھے، وہ تو الزامات انہوں نے باغیوں کے نقل کیے ہیں، اور وہ باغیوں کے اعتراضات نقل کر کے مولانا نے جواب دیا ہے کہ جو اعتراضات انہوں نے کیے تھے باغیوں نے، سیدنا علی نے ان میں سے اکثر کو جو ہے ان کا جواب دے دیا تھا، تسلی بخش جواب دیا تھا۔ یہ تو خود مولانا مودودی کہہ رہے ہیں، وہ خود جواب دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں مولانا مودودی نہیں کہہ رہا، وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ایسا جھوٹ اور کس پتہ نہیں آپ لوگوں کو مدارس میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ پھر جناب کہتے ہیں کہ یہ اقربا پروی کا الزام آپ نے کہا ہے، یہ آپ نے دکھانا ہوگا۔ یہ تو خود تقی عثمانی صاحب نے اس کا تقریض لکھی ہے تاریخ امت مسلمہ میں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے، جس کی وجہ سے حالات ایسے بن گئے، اور یہ سیرت شیخین کے خلاف تھا۔ یہ لفظ لکھے ہیں عبد الشکور لکھنوی نے، اور باقی ساتھیوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کا یہ فعل اپنے رشتہ داروں کو عہدے دینا اور ان کو بیت المال سے نوازنا، یہ سیرت شیخین کے خلاف تھا۔ مولانا مودودی نے کہا کہ یہ غیر شرعی فعل تھا، مولانا نے تو نہیں کہا کسی جگہ۔ ہاں مولانا یہ کہتے کہ غیر شرعی فعل تھا، مولانا نے کہا اجتہادی خطا تھی۔ یہ اگلے صفحے پہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر آگے چلیں، کہتے ہیں کہ غلطی کو غلطی مانا جائے، اور ہم بھی کہتے ہیں غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔ غلطی کب نہ مانا جائے؟ لیکن بہتان، بھائی بہتان کیسے ہو گیا؟ کس جگہ یہ مولانا نے کہا؟ یہ آپ اپنی کتابیں پڑھیں، ہمیں کہنے کے بجائے یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہی صفحہ مولانا عبد الشکور لکھنوی امام اہل سنت جو ہیں، ان کے اندر یہ انہوں نے جگہ جگہ پہ یہ ذکر کیا ہے، اور یہ انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ پھر اسی طرح یہ صفحہ نمبر ہے 191، اس کے اوپر لکھا یہ ضرور ہے کہ یہ فعل رضی اللہ عنہ کا سیرت شیخین کے خلاف تھا، اور نتیجہ بھی اس کا اچھا نہ لکھا۔ یہ مولانا مودودی نے کہا ہے کہ اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلا، وہ آپ کو بڑا تان نظر آ گیا کہ وہ خود ذمہ دار تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبد الشکور لکھنوی صاحب جو آپ کے امام اہل سنت ہیں، ان کے نزدیک یہ جو ہے یہ اس کے ذمہ دار خود حضرت عثمان تھے۔ آپ پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیں، آپ نے ہر جگہ حسن الحیاری سمجھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے بیٹھ جائیں، میرا نمبر موجود ہے، میں ہر وقت تیار ہوں، آپ اس ٹاپک پر میرے سامنے بیٹھ جائیں ایک دفعہ، گھنٹے 2 گھنٹے گفتگو کی، لگ پتہ جائے گا کہ مولانا مودودی نے تان کیا یا آپ کے لوگوں نے تان کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اور بالکل یہ آپ کے سامنے ایک اور حوالہ میں جاتے جاتے آپ کو دے دیتا ہوں، یہ آپ کے یہ ایک اور جگہ بھی اسی حوالے سے جو سیرت شیخین کے حوالے سے مولانا مودودی نے کہا ہے، تاریخ امت مسلمہ، اس کی تقریر تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے، اور اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کا دور دور بینی اور غیر معمولی عاقبت اندیشی کا جس طرح وہ دیگر فضائل و مناقب میں حضرت عثمان سمیت اپنے تمام جانشینوں سے فائق تھے، وہ اسی طرح وہ حکمت و تدبر میں بھی بہت آگے تھے۔ ان کی حکمت عملی کا ایک نقطہ یہ تھا کہ اپنے اعزا و اقارب اور اہم قبیلہ افراد کو حت الامکان آلود اور بڑے سے بڑے مناسب سے دور رکھا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی بدخواہ کو یہ غلط فہمی پھیلانے کا موقع نہ ملے کہ خلافت پر ایک خاندان کی اجارہ ہے۔ یہ بات مولانا مودودی نے لکھی ہے تو تان ہو گیا۔ یہ لکھے تقی عثمانی صاحب کی تائید سے دیوبندی عالم لکھے تھے، یہ جناب بالکل صحیح ہے۔ تو آپ کو اپنی کتابیں پڑھنی چاہیے، آپ اپنی کتابیں پڑھیں جناب۔ آپ فتویٰ لگانے سے پہلے کم از کم سوچ لیں، آپ نے بڑی اس 1 گھنٹے میں فضول اور بہتان بازی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ میں نے انشاءاللہ نمبر دیا ہے اور مجھے انتظار ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔